الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے زندگی سے سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے سورۃ اللہب کا اسٹارٹ کر دیا تھا، جس کو کہتے ہیں سورہ مسد بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ اللہب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا شروع کا بیک گراؤنڈ اور اسٹارٹنگ ہم نے کچھ آیات اس کی پڑھ لی تھی، اس کو میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اور پھر ہم موو آن کر کے آج اس سورت کو ختم کرتے ہیں۔ سورۃ اللہب میں جو یہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، جس پہ ہمارا پورا لیندی ڈسکشن پچھلے سیشن میں ہوا کہ یہ ابو لہب کے نام پہ یہ سورت ہے، اور یہ وہ واحد پرابلم کریٹر ہے پورے اس عالم اسلام کا۔ یا آپ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی پرابلم میکرز آئے ان میں سے یہ واحد ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو بڑے بڑے نام ہیں، عبداللہ بن ابی ہو گیا اور ولید بن عقبہ ہو گیا، اور مطلب ابو سفیان ہو گئے اس زمانے میں، خالد بن ولید اس زمانے کے ہو گئے، یا پھر ابو جہل ہو گیا، یا بہت سارے لوگ ہو گئے، لیکن نام کسی کا نہیں ہے۔ نام صرف آیا ہے صرف اور صرف ابو لہب کا۔ ہم نے پھر اس سورت میں پڑھا تھا کہ یہ سورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابو لہب کی زندگی میں ہی آ گئی تھی۔ ابو لہب اس وقت جب یہ سورت کا نزول ہوا ہے، ابو لہب زندہ ہے، اور ابو لہب کو پتہ ہے کہ یہ سورت کا نزول ہو چکا اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی چیزوں سے باز نہیں آیا۔ ابو لہب کا انٹروڈکشن یہ تھا کہ ابو لہب سگا چچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اور اس سگا چچا ہونے کے باوجود اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی قومیت کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عرب کا ایک کلیہ ہے، عرب کا ایک طریقہ ہے کہ خاندانی روایات جو ہوتی ہیں، خاندانی مساوات جو ہوتی ہیں، اس کو وہ بڑا فالو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے دو مثالیں لی کہ جیسے پٹھان ہوتے ہیں اپنی برادری کا ساتھ دیتا ہے، یا فلاں کوئی علاقے کا ہوتا ہے تو وہ اپنی برادری کا ساتھ دیتا ہے۔ عرب کے خاندان کا ایک سسٹم، زبردست سسٹم یہ تھا کہ خاندانی بندے پہ اگر کوئی بات آ جائے تو بس وہ اسی کا ساتھ دیں گے، مطلب ریگارڈلیس کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ ساتھ اس کا دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جب یہ مشکلات آئیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان نے ساتھ دیا سوائے اس شخص کے، ابو لہب کے، جس نے ساتھ نہیں دیا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ابو لہب کا اوریجنل نام کیا تھا؟ عمر سے نہیں، ابو لہب کا نام آپ نے بھی پچھلے دفعہ تھوڑا سا بتایا تھا، پھر میں نے پورا کیا تھا، آپ نے ہی کہا تھا لاسٹ ٹائم۔ وہ کوئی گاڈس کے اوپر، ہاں بتا دیں جلدی سے، یہ نوٹس کھل گئے نوٹس۔ ہاں بولیں زبیر بھائی، بولیں پورا عبد العزا، یہ لکھا ہوا ہے۔ ابو لہب کا نام تھا عبد العزا۔ عزا کس کو بولتے تھے؟ وہ جو باہر بت کھڑے ہوئے تھے ان میں سے لات منات اور عزا جو بڑے بت تھے ان میں سے ایک بت کا، اس کا نام عبد العزا نام تھا اس کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی قرآن میں لینا مناسب نہیں سمجھا۔ ابو لہب جو ہے وہ کنیت ہے، لہب مطلب وہ گرم چیز کو کہتے ہیں، بہت کھولتی ہوئی یا ایک تپنے والی چیز کو بولتے ہیں، آگ سے ریلیٹڈ۔ اس کی کنیت بول دی، عبد العزا نہیں بولا قرآن میں، کیونکہ عبد العزا تو پھر وہ ہو جاتا، ایک شرکیہ ورڈ ہو جاتا۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ ابو لہب کا ذکر کیا۔ اس کے بارے میں ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل دیوار کے پیچھے والے گھر میں رہتے تھے، مطلب بالکل ایڈجسٹنٹ گھر جو ہوتا ہے نا، بالکل برابر والا، وہ والے گھر میں رہتے تھے۔ اور یہ اوپر سے ہر چیز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گاؤں کا اگر سسٹم آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ گاؤں میں کچن نہیں ہوتے، باہر جو ہوتے ہیں نا ہنڈیاں پکتی ہے، یہ باہر کھلے اس میں ہی وہ لکڑیاں جلا کے وہ پکتی ہے، تو یہ جب بھی کھانا پک رہا ہوتا تھا یہ اوپر سے کچرا پھینک دیتی تھی، اوپر سے چیزیں پھینک دیتی تھی، اور سارا گند بلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینک دیتی تھی۔ پھر سب سے زیادہ جو ڈینجرس چیز وہ ابو لہب اور اس کی بیوی کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ صحرا کے کانٹے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو صحرا کے کانٹے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، بہت بڑا بڑا کانٹا ہوتا ہے، مطلب گڈ 2 انچز پلس کے کانٹے ہوتے ہیں، بڑے بڑے والے صحرا کے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے لا کے رکھ دیا کرتے تھے کہ جیسے صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے یا جیسے پیر باہر رکھیں وہ کانٹا چپ جائے، اور اس طرح کی ٹربل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اور اس کی فیملی دیا کرتے تھے۔
یہ بھی یہ تو ایک فزیکل ٹربلز ہو گئیں. ایموشنل ٹربلز یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو دعویٰ دینے جاتے تھے, کسی سے بات کرنے جاتے تھے, تو یہ پیچھے پیچھے چلتا تھا. اس کا کام ہی یہ تھا کہ حضور پاک, اس کے صبح کی جاب, روزانہ کی جاب, کہ صبح اٹھتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو دین کے بارے میں بتاتے تھے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اور پیچھے سے بولتا تھا اس کی بات نہیں سننا, یہ میرا بھتیجا ہے, میں اس کا چچا ہوں, میں اس کو زیادہ جانتا ہوں, نعوذ باللہ یہ پاگل ہے یا مجذوب ہے, اور ایسی باتیں کر کے وہ ڈسکریج کرتا تھا لوگوں کو. لوگ بھی کیا کرتے تھے, لوگ اس کی بات زیادہ سنتے ہیں جو آپ سے قریب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی سگا بھائی یا آپ کا کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہو, وہ اگر آپ کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے گا, اس کی ویٹیج دیکھ لیں, اور آپ کا ایک دوست دے گا ویٹیج, تو کس کی ویٹیج ہوئی, ایک دوست کی انفارمیشن کی یا سگے بھائی اور رشتہ دار کی انفارمیشن کی؟ آف کورس سگے بھائی اور رشتہ دار کی انفارمیشن, آئدر کہ وہ رانگ ہو, سامنے والے کے لیے ویٹیج اس کی زیادہ ہوگی, کیونکہ یہ تو بھائی آپ کے گھر کے اپنے لوگ ہیں. اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ کو بھی بہت ڈیمیج کیا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر اعلان نبوت کیا, یہ بھی ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا, سب کو بلایا کہ یا صباح کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا کہ میں تو وہی والا پورا قصہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں بولوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج تم پہ حملہ کرنے والی ہے, سب نے کہا ہم یقین کریں گے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کر لیا ایز اے نبی, اور میں نبی ہوں, اللہ تعالیٰ کو ایک مانو, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھو, تو سب سے پہلا جو فرسٹ ایور جو بری بات کی کہ یہ تو پاگل ہو گیا, اور کچھ روایت میں ملتا ہے کہ پتھر اٹھا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مارا, وہ ابو لہب تھا. تو یہ ساری سائنس آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیوں صرف ابو لہب کا نام لیا. ایون کہ اس وقت اس مومنٹ پہ وہیں پہ اس مجمع میں ابو جہل بھی کھڑا ہوا ہے, اس وقت اس مومنٹ پہ اس جگہ پہ ابو سفیان بھی کھڑے ہوئے ہیں, اس وقت عمر کھڑے ہوئے ہیں, اس وقت بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. کسی نے یہ حرکت نہیں کی سوائے ابو لہب کے, اور ابو لہب نے یہ حرکت کی, اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں. تو پھر اس کی وجہ سے یہ صورت آئی. پھر ہم نے شروع میں اس کی ڈیٹیلنگ جو شروع کی آیات تھیں, یہ حضرت حمزہ کے بھائی تھے. ہاں بھائی تھا یہ حضرت حمزہ. حضرت حمزہ چچا تھے نا, تو چچا بھائی ہوگا نا. ہاں ہاں بالکل. تو یہ, اور ایک بھائی دیکھیں کیسے, اور ان کے باقی بھائی بھی, حضرت جعفر, حضرت عباس, وہ سب تو بڑے بڑے مسلمان بنے نا, بڑے اسٹرانگ مسلم بنے. یہ صرف ایسا تھا جو خاندان میں سے, ایون ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شیب ابی طالب میں جب کیا کر دیا تھا, محصور کر دیا تھا, آئسولیٹ کر دیا تھا, اس وقت بھی یہ اکیلا اپنے خاندان میں, اپنے گھر میں رہا تھا. باقی سب لوگ, کیونکہ اچھا یہ بڑا کتنا زبردست سسٹم ہے کہ سارے لوگ باہر نکل گئے کہ ہمارا بندہ نکل رہا ہے نا, اگر ہمارے ایک شخص کو نکالا جا رہا ہے ہم بھی ساتھ جائیں گے. کسی خاندانی سسٹم میں کسی نے نہیں کہا کہ بھائی تمہارا مسئلہ تم جا رہا ہو. آج کل تو ہماری یہ مسئلہ ہے نا, یہ ہم آج کل کے خاندان کہ ہماری پپو کو, خالہ کو, ماموں کو, تایا کو کسی کو مسئلہ ہے تو بھائی وہ جانے, ہمارا کیا لینا دینا, ہمارا کون سا ہے. ایون کہ آپ کے میرے سگے بہن بھائی کو بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم اس مسئلے میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کریں گے یا ان کی ٹربلز کو شیئر نہیں کریں گے, مشورے دے دیں گے, تھوڑا سا ایموشنل ذرا سا کر لیں گے. لیکن اگر میرے سگے بڑے بھائی کو یا بہن کو بھی کوئی مسئلہ ہے تو میں جا کے ان کی ساتھ انوالو ہو کے اس مسئلے کو فیل نہیں کروں گا, اتنا نہیں ہے. وہاں کا عرب کا یہ تھا کہ خاندانی سسٹم نے ایسا تھا کہ ایک پہ مسئلہ آ رہا ہے تو سب پہ مسئلہ ہے, سب اس مسئلے کو جھیلیں گے. لیکن یہ ابو لہب جو ہے یہ پیچھے رہ گیا. تو یہ ساری ہم نے ڈیٹیل پڑھی تھی. پھر ہم نے جب سورج شروع کی تو ہم نے اس کی شروع کی جو آیتیں پڑھی تھیں, ہم نے پڑھے تھے کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ, تبت یدا ابی لہب وتب. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہاتھ ہیں, یدین کہتے ہیں نا, ید ایک اور یدین دونوں, رفع یدین کہتے ہیں نا کہ رفع کرو یدین, تو ید کہتے ہیں ہاتھ کو. ہاتھ سے مراد کیا تھی ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا تھا, کیا تھی کشف, ہاتھ سے مراد کیا تھی جی, کیا چیز, ہاتھ سے مراد کیا تھا, تھوڑا سا اور قریب جی جی بھائی. موٹیویشن, پلاننگز مطلب کہ اس کی جو پلاننگ تھی, اس کے مطلب اس کے جو ایک انسان کے پاس ایک پلان ہوتا ہے نا کہ میں ایسے طریقے سے کروں گا, میں یہ کام کروں گا, تو تبت یدا ابی لہب وتب, کہ اس کا پلان اس کے کسی کے کام نہیں آیا, اس کی جتنے بھی موٹیویشن تھی, جتنا بھی اس کی ریسورسز تھیں, وہ کسی کام نہیں آئیں اور وہ برباد ہو گیا, نامراد ہو گیا, اس کے کچھ کام نہیں آیا, اس کے جو ہاتھ تھے وہ کسی کام نہیں آئے, اس کی پلاننگ کسی کام نہیں آئی. دوسری آیت میں آتا ہے کہ ما اغنا انہو
मालुहु वमा कसब। कसब पे मैंने सवाल किया था, कसब किसको बोलते हैं? उसने कमाया, जो कुछ कमाया। कमाया। और किसको बोलते हैं? कसब एक और चीज में भी यूज होता है, मैंने पिछले सेशन में बताया था। कसब, हाँ, कसब क्या? बेटे, औलाद, जनरेशन, इसमें भी यूज होता है, क्योंकि बेटे या औलाद ये भी आपका माल होता है ना, आपने कमाया होता है, मतलब आपकी मिल्कियत होते हैं। तो मा अगना अनहु मालू व मा कसब, उसका माल और जो कुछ उसने कमाया उसके किसी काम में आया। अबू लहब हमने पढ़ा था, मैं आपको याद दिलाऊं, किंतार पढ़ा था पिछली दफा, कि किंतार किसको बोलते हैं? मुश्किल सवाल करिए। सोने के सिक्कों का एक वेटेज, जो कि बहुत एक दिरहम दिनार कहते थे। बहुत अमीर आदमी था ये, वैसे भी अमीर आदमी था ये, वैसे भी सरदार था, और इसके बेटे भी थे। बेटे कौन थे? और उतैबा, ठीक है, जो कि कौन थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कुछ और रिश्ता भी था, दामाद। वेरी गुड। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जो बेटे थे अबू लहब के, चाचा के बेटे, वो दोनों दामाद भी हो गए थे ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियां ब्याही हुई थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के पहले से ही, नबूवत से पहले से ही उनसे रिश्ता हुआ हुआ था। इस आने के बाद उसके बेटों ने तलाक भी दे दी, और उनमें से एक बेटे ने फिर इस्लाम भी कबूल कर लिया। वो कौन से? उतबा ने। और उतैबा के साथ भी कुछ हुआ, वो क्या हुआ? हाँ, और फिर क्या हुआ? उसकी मौत कैसे हुई? उतैबा की मौत हमने पढ़ी थी, उतैबा की। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहा था कि बद्दुआ दी थी कि इसको फिर इसकी इसी तरीके की मौत हो, तो उसको एक शेर ने आके उसको चीर फाड़ करके खा गया था, तो वो उतैबा की मौत भी हो गई थी। उतबा फिर बाद में मुसलमान भी हो गए थे फिर बाद में। तो ये दोनों बेटे भी किसी काम न आए। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, और औलाद भी किसी काम नहीं। अब औलाद किसी काम नहीं आई, वो क्या हुआ था? इसकी क्या डिटेलिंग हमने पढ़ी थी कि औलाद से मतलब कि जब आप बुढ़ापे में होते हैं या जब आपके ऊपर कोई मुश्किल आती है तो आपकी औलाद आपके काम आती है। अबू लहब की मौत के वक्त क्या हुआ था? ये स्टोरी मैंने बताई थी, आपने हमने पढ़ी थी। फोड़ों वाली कौन सी बीमारी थी? कोड़ का मर्ज हो गया था, और वो 3 दिन मरा पड़ा। और किस इवेंट के बाद, किस इवेंट के करीब? ये भी पढ़ा था हमने, गज़वा बदर के बाद। गज़वा बदर से जब शिकस्त हो गई तो उसके बाद फिर क्या हुआ? बिल्कुल, बेटे बाप की उठाते मैयत, बेटों ने इवन, क्योंकि लाश से इतनी गली सड़ी बदबू आने लगी, जो कोड़ का मर्ज जिसको कहते हैं ना, जो फोड़े और कोड़ का मर्ज जिसमें से पीप निकलती है, वो मर्ज हुआ। बेटों ने इवन ये भी नहीं किया कि बाप को उठा के डाल दें, भंगियों को, जमादार जिनको हम बोलते हैं, उनको बुलवाया, और उन्होंने डंडों की मदद से एक गड़ा खुदवा के उस डंडों की मदद से उसको वहां पे फेंकवा दिया, और ऐसी जगह फेंकवाया जहां पे कब्र भी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि वो डंपिंग यार्ड था, वो कचरे वाली जगह पे, ऐसी जगह फेंकवाया ना कि वो कि जहां पे ताफून बदबू ना फैले, तो ऐसी जगह फेंकवाया कि जहां पे कचरा हो। तो ऐसी अल्लाह ताला ने लिखा कि मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। ये तो हो गई दुनिया तक की, यहां तक हो गया दुनिया, कि दुनिया में क्या हुआ। दुनिया में ये 2 आयतें दुनिया की हैं। मैंने इसलिए यहाँ पे पिछले सेशन में रोका था कि ये तो 2 आयतें हो गई दुनिया में। उसके साथ क्या हुआ कि दुनिया में उसका ना प्लानिंग काम आई, ना उसका पैसा काम आया, ना उसकी रिसोर्सेज काम आई, ना उसका बड़ापन काम आया, ना उसके असर व रसूख काम आए। तमाम लोगों से उसके असर व रसूख थे, वो काम नहीं आया। इसने बदर में भी नहीं किया। और क्या किया था इसने? बदर में ना जाते हुए इसने क्या किया था? एक गुलाम को भेज दिया था। उसका कर्जा था, वो कर्जा के उसके ऊपर वो भी भेज दिया उसने कि मैं तुम्हें कर्जा माफ करता हूं, तो मेरी जगह जाके लड़ो। और फिर वो मर गया था, उनका जो गुलाम था। तो ये सब उसका हुआ, और जिंदगी में उसके ऊपर ऐसी मौत आई कि उसको कफन भी नसीब नहीं हुआ और कब्र भी नसीब नहीं हुई। कचरे के डब्बे में फेंका गया, कचरे की जगह पे फेंका गया। यहां तक हमने पढ़ा था। यहाँ पे आपने मेरे ख्याल से नजीब लास्ट टाइम एक बात की थी कि ये चाहता तो बहुत अच्छे तरीके से क्या कर देता, इस्लाम कबूल कर लेता, तो फिर वो कुरान को इनडायरेक्टली जुटला देता।
پروف کر دیتا, لیکن ایسا ہونا نہیں تھا. وہ اس سے نہیں ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, کہ اس اللہ تعالیٰ نے ایسا مرض ڈال دیتا ہے دل میں کہ پھر لوگ سمجھتے نہیں ہیں بات کو. تو اگر یہ چاہتا ہے اس صورت کے آنے کے بعد اسلام قبول کر کے اچھا آدمی بن جاتا اور کہتا دیکھو قرآن تو غلط کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوگا, میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا, تو اس مسلمان ہو گیا, لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا. اب یہاں تک جہاں تک ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا, یہ تھی کیا لائف, دنیا کی لائف یہاں ختم ہو گئی نا. اب دیکھیں آگے اس کے ساتھ اوپر کیا ہوگا. اچھا یہ آپ عتبہ اور شیبہ کا کہہ رہے تھے, تو عتبہ اور عتیبہ اچھا دو بیٹے. وہ کون سے تھے جو بدر میں اس میں مارے گئے تھے, جب وہ پہلے آئے تھے جنگ سے, جب جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے کال کرتے ہیں نا کہ آپ کی طرف سے, اس میں دو, ایک عتبہ بھی تھا اور ایک وہ بھی, کون سی میرا دو بندے اس طرح, وہ تو دو سردار تھے. داماد وہ جو ہند کے والد صاحب تھے, ان کا نام مجھے شیبہ ہند ایکچولی, ہاں کیا نام تھا جو کہ تھا, الولید something. سرداروں میں سے تھے. ہاں یا تو الولید تھا یا دو تھے نا, ایک تو خالد بن ولید کا والد تھا ولید بن عقبہ, اور دوسرا ایسا کوئی نام تھا, ہاں ولید بن عقبہ تھا جو کہ خالد بن ولید کے والد تھے. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں, اب باقی کی 3 چیپٹر ختم کرتے ہیں. اب یہاں سے دوسری زندگی کی بات شروع ہو رہی ہے. ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی. یہ آیت کون سی بنی؟ سیصلا نارن ذات لہب. ٹھیک ہے, اب ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی. جی زبیر بھائی پڑھیں گے. اس عورت کا نام اروا تھا اور ام جمیل اس کی کنیت تھی. یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت میں اپنے شوہر ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھی. حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت اسما کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اور ام جمیل نے اس کو سنا تو وہ بھپری ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی. اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے اور وہ حضور کی ہجو میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتی جاتی تھی. حرم میں پہنچی تو وہاں حضرت ابو بکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت ابو بکر نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےہودگی کرے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی, اور اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے صاحب نے میری رجوع کی ہے, مطلب بے عزتی کی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا, اس گھر کے رب کی قسم, انہوں نے تو تمہاری کوئی رجوع نہیں کی. اس پر وہ واپس چلی گئی. عبداللہ ابن عباس سے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ نقل کیا ہے. حضرت ابو بکر کا کہ اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ وجود تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. جزاک اللہ خیر. اچھا اب یہ جو ہے, اب یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجوم میں, مطلب کہ ان کی بے عزتی میں, ان کے عداوت میں, یا ان کی آپ اور کیا اس کو ورڈ دیں گے کہ جلن میں, یہ اتنا زیادہ بڑھ گئی تھی کہ جب اس کو یہ آیت پتہ چلی کہ سیصلا نارن ذات لہب, کہ میرا بھی ذکر آ گیا, کیونکہ اوپر تو پتی کا ذکر تھا نا, ادھر تو ادھر تک تو صحیح تھا, اس میں اب یہ اس کا بھی ذکر آ گیا کہ تو میرا بھی ذکر آیا, تو وہ اپنے ہسبینڈ سے بھی بڑھ کر تھی. تو یہ بڑا زبردست واقعہ ہے, اور یہ علامات نبوہ میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک اور علامت کہ حضور پاک یہ معجزہ تھا, بہت بڑا معجزہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آ رہی ہے, اور یہ ایسی بپری ہوئی, جیسے نہیں بپرے بات ہیں لڑنے کے لیے ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فکر نہیں کرو, یہ مجھے نہیں دیکھ پائے گی. اور یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے لیکن وہ دیکھ نہیں پائی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کوئی پردہ ڈال دیا ہوگا یا کچھ ایسا اس کے آنکھوں کے سامنے ایسا ہو گیا ہوگا. تو جب اس نے حضرت ابو بکر سے پوچھا تو کیا حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا کہ نہیں, میں اس گھر کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نبی نے تمہاری کوئی بے عزتی نہیں کی, تو کیا سچ بولا تھا جھوٹ بولا تھا؟ حضرت ابو بکر نے, یہ آیت تو آئی ہے نا, سب نے پڑھ لی یہ آیت, اس نے بھی پڑھ لی یہ آیت. تو حضرت ابو بکر سے جب پوچھا تو اس نے حضرت ابو بکر نے کہہ دیا کہ میں اس رب کے گھر کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس گھر کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری کوئی بے عزتی نہیں کی. تو کیا جواب ان کا صحیح تھا؟ یہ کیسے صحیح تھا؟
کلام تو اللہ کا کلام ہے. ہاں تو یہ بھی بتانا تھا کہ لوگ اگر ایک پڑھنے والا سمجھے نا کہ یار ایسا کیسے انہوں نے کہہ دیا, بے عزتی تو ہوئی ہے نا اس کی بیوی کی, تو انہوں نے یہ بھی بتانا تھا کہ یہ کلام محمدی نہیں ہے, یہ کیا ہے, کلام اللہ ہے, یہ کلام محمدی نہیں ہے. تو یہ اس کی بات ہے کہ وہ اس کی جورو بھی اسی کے ساتھ اس شعلہ زن آگ میں پھینکی جائے گی جس میں ابو لہب پھینکا جائے گا. اگلی آیت کیا بنتی ہے عربی میں؟ وامرأتو حمالۃ الحطب, لگائی بجھائی کرنے والی. اصل الفاظ میں حمالۃ الحطب جن کا لفظی ترجمہ ہے لکڑیاں ڈھونے والی. مفسرین نے اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس ابن زید ضحاک اور بئی ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ راتوں کو خاردار درختوں کی ٹہنیاں لا کر خاردار ٹہنیاں لا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی تھی, اس لیے اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا ہے. ابو سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں فساد ڈلوانے کے لیے چغلیاں کھاتی پھرتی تھی, اس لیے اسے عربی محاورے کے مطابق لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا, کیونکہ عرب ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہو لکڑیاں ڈھونے والا کہتے ہیں. اس محاورے کے لحاظ سے حمالۃ الحطب معنی ٹھیک وہی ہیں جو اردو میں بی جمالو, اردو میں کہتے ہیں نا بی جمالو کے معنی ہیں. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جو شخص گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہو, اس کے متعلق عربی زبان میں بطور محاورہ کہا جاتا ہے کہ فلان یحتب علی ظہری, فلاں شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد رہا ہے. یہ عربی محاورہ ہے کہ فلاں شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیاں ڈھال رہا ہے, مطلب کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے. پس حمالۃ الحطب کے معنی ہیں گناہوں کا بوجھ ڈھونے والی. ایک اور مطلب مفسرین نے اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ آخرت میں اس کا حال ہوگا کہ وہ لکڑیاں لا کر اس آگ میں ڈالے گی جس میں ابو لہب جل رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بھی یہی جاب پہ لگا دیں گے. کیا جاب ہوگی اس کی؟ یہ جس آگ میں دونوں جل رہے ہوں گے تو اس کی جاب ہی ہوگی کہ لکڑیاں لائے گی کاٹ کر اور اسی آگ میں ڈال دے گی جس آگ میں لوگ جل رہے ہوں گے. آپ سمجھے؟ تو وہی چیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتی تھی وہی چیز اس کے اوپر ریپلائی ہو کے آ جائے گی. تو اب اس صورت میں دیکھیں کہ آپ کو اینگر فیل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. تبت یدا سورت جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اینگر کی وجہ کیا ہے, ویسے وجہ کیا ہے؟ چلو میں اس صورت کو فنش کر کے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ اینگر کیوں ہے, اس پہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا اینگر, اتنے خطرناک آیتیں کیوں ہیں. تو یہ حمالۃ الحطب کے مطلب کہ وہ لگائی بجھائی کرنے والی. اور آخری آیت کیا بنتی ہے؟ فی جیدہا حبل من مسد, اور اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی. اس کی گردن کے لیے جید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو عربی زبان میں ایسی گردن کے لیے بولا جاتا ہے جس میں زیور پہنا گیا ہو. قدادہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ وہ ایک بہت قیمتی ہار گردن میں پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم میں یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں خرچ کروں گی. اسی بنا پر جید کا لفظ استعمال وہ جو ہے جید کا لفظ کہاں ہے اس آیت میں؟ اس آیت میں جید کا لفظ کہاں ہے؟ فی جیدی جید کا ہے, وہ لفظ کی بات ہو رہی ہے کہ اس بنا پر جید کا لفظ یہاں بطور طنز استعمال کیا گیا ہے کہ اس کے مزین گلے میں جس کے ہار پر وہ فخر کرتی ہے دوزخ میں رسی پڑی ہوگی. یہ اسی طرح کا طنزیہ انداز کلام ہے جیسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ فرمایا گیا ہے فبشرہم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. ہے تو عذاب اور یہاں رہا خوشخبری. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسٹائل آف طنز ہے کہ اللہ تعالیٰ طنز کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو عذاب کی خوشخبری دے دو. جو رسی اس کی گردن میں ڈالی جائے گی اس کے لیے حبل من مسد کے الفاظ استعمال کیے گئے, یعنی وہ رسی مسد کی قسم کی ہوگی. اس کے مختلف معنی اہل لغت و مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی کو مسد کہتے ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. مضبوط بٹی ہوئی رسی آپ کو پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ میں اس کی مثال اکثر وہ دیتا ہوں, رسی آ رہی ہے ذہن نظر ویژولائز کر رہے ہیں آپ, کون سی رسی ہوگی وہ؟ میں اکثر اس کو بولتا ہوں جس سے پھانسی دی جاتی ہے. آپ سمجھ وہی رسی ہے, وہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ جس میں بہت زیادہ بل ہوتے ہیں, کیونکہ جتنے زیادہ بل والی رسی ہوگی تو وہ اس کی مضبوطی اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو آپ ایک جیسے ٹرک کھینچنے کے لیے پاکستان میں ہوتا ہے وہ رسی کو دیکھا آپ نے, موٹی رسی جو ہوتی ہے جی وہ بھی ہے. اچھا یہ مونج کا
कॉन्सेप्ट आपको पता थोड़ा सा बताइए। अच्छा, शायद शहरों में ना ये चीज रिसेंटली कम हो गई है, लेकिन देहातों में ना बेसिकली अभी भी अंकल ने शायद एक्सपीरियंस किया, वो थोड़ी सी ना हार्ड किस्म की नेचुरल फाइबर होता है, कह रहे हैं वो बनता है, यानी कि घास की नस्ल की कुछ होती है उससे, तो इट्स वेरी हार्ड कि वो आपके गले में डाली जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो सकती है अगर उसको नायलॉन की रस्सी की बात करें? नहीं, वो नेचुरल स्टफ से बनी होती है। और उसको आग भी बहुत देर तक जंगली पौधा होगा, जंगली पौधा होता है। So ये अगर स्पेसिफिकली मूंज है तो yeah, it does mean something more to it, to my understanding, because I can understand how painful. क्या शक्ल होगी उसकी? मैं आपको निकाल कर लंबी मूंज के दिखा दूंगा। लंबी घास ये जो, क्योंकि अगला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि खजूर की खाल से बटी हुई रस्सी भी जो होती है ना, खजूर की खाल से, और less आप उससे उससे लंबल कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर ना छोटे छोटे से फाइबर निकले भी होते हैं। Exactly. और उसको आग मेरा ख्याल है बहुत देर तक आपने लगी रहती है, ये एकदम लग जाए पुरानी पाकिस्तान में मसाजिद में सफे वगैरह देखी थी, वो जो जूट की और इस तरह की चीजों की बनी होती है। जूट फिर भी थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये जो मूंज है ना इट्स वेरी हार्ड, और उसमें से जो उसकी रस्सी है ना उसमें से बाद का कोने शोने निकले हो ना वो कांटे की तरह चुभ जाते हैं। इवन कि जब आप हाथ से खींचे आपके हाथ पे भी उस पे निशान पड़ते हैं। आई थिंक सो, आई गेट इट। वो हाँ मुझे याद पड़ रहा है कुछ। उसका लफ्ज यूज हुआ है ना, तो आई थिंक इट रिलेट्स टू दैट थिंग। इट मींस कि उन्होंने अरबी से भी उससे सिमिलर वर्ड यूज किया है, अरबी में भी उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हब्लुम मिन मसद, बिल्कुल। और इसके तीसरा कॉल ये है कि इसके मायने हैं मूंज की रस्सी या ऊंट की खाल या इसके सौफ से बनी हुई रस्सी। और एक कॉल ये भी है कि इससे मुराद लोहे के तारों से बटी हुई रस्सी है, मतलब कि वो जो खारदार तारें जो होती हैं, तो ये उसकी मुराद हो रही है कि फी जी दिहा हब्लुम मिन मसद। अच्छा, अब यहाँ पे इस आयत में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक ही आयत में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये जो पहले तो बताएं इसका नाम क्या था इस औरत का, और कुनियत क्या थी? फौरन बुक उठती है आपकी। हाँ, उम्मे जमील। क्या रिश्ता, किसका, क्या किसकी, कौन है ये? अबू सुफियान की बहन थी। अच्छा, और किसकी उम्मे जमील, ज़ाहिर है उनकी किसी औलाद का नाम जमील होगा। हाँ, अच्छा, ये किसकी पुप्पो हुई? किस फेमस आदमी की पुप्पो हुई? यजीद नहीं, नहीं पुप्पो तो हजरत अली की। नो। अबू सुफियान अबू सुफियान के बेटे की बर्थडे। भाई मैंने सवाल तो बहुत सिंपल से पूछा है। ये उम्मे जमील किसकी पुप्पो हुई, किस फेमस आदमी की पुप्पो हुई? पहुंच जाएं, 1 मिनट की बात है पहुंचना। अमीर माविया हजरत अमीर माविया की। हजरत अमीर माविया की ये पुप्पो भी हुई। हाँ अबू सुफियान का बेटा ही था ना। हाँ, तो मतलब मैं तो रिवर्स आया ना, रिवर्स आया। अच्छा, जगह सही पहुंचे। तो ये क्या करती थी आपको पता है? आपने अगर पुराने एंशंट स्टोरीज देखी हो या देखी हो तो पुराने जमाने में जो हार पहना जाता था वो ब्रॉडर होता था, नहीं मतलब जिसके बीच में जगह नहीं होती, ऐसे गले से आता है और बहुत बड़ा होता है, मतलब ऐसा बना हुआ। तो ये एक ऐसा कुछ तफासिर कहती हैं कि एक बहुत बड़ा ऐसा वाला बहुत बड़ा हार पहनती थी, और जो कि बहुत सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बड़ा होता था। तो ये बड़ा फख्र करती थी कि ये जो मैं अगर सिर्फ इस हार को बेच दूं तो मैं मोहम्मद को ख़त्म करने के लिए ये हार मेरा काफ़ी है, अगर मैं इस हार को बेच दूं। और उस वक्त की औरतें बहुत बड़े बड़े ऐसे हार पहना करती थी। ये वो वाला दौर था जब किसी से खुश हो जाते थे तो अंगूठी उतारी दे दी, या कोई चीज़ सरदार जो ख़वातीन थी ना, ये खास तौर पर ये मतलब उसकी अलामत थी बड़ाई की या बड़ापन। हाँ, तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि इसको, क्योंकि बड़ाई जिस पे थी ना, कुछ तफासिर में भी आता है कि अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि ये जो हार है, ये ही हार रिवर्स होकर इसकी मूंछ की रस्सी बन जाएगा, इसके गले की रस्सी बन जाएगा। फिर कई सारी तफासिर मिलती हैं, हब्लुम मिन मसद से कई सारी चीज़ें निकली कि फिर ये भी है कि खारदार जो तारें होती हैं, जैसे जिस खारदार तारों की उसके को इंग्लिश भी क्या होगी, इंग्लिश में क्या बोलते होंगे इसको? बार्ब वायर बोलते हैं, वायर। अच्छा, तो ये जो होती है हो सकता है वो हो, तो ये इसके गले में डाला जाएगा, और कांटों वाली जो होती है, जो सिक्योरिटी के लिए बाड़ जो लगाते हैं, तो वो वाली रस्सी होगी, और वो आग से बनी हुई रस्सी होगी। तो ये वाली रस्सी इसके गले में डाली जाएगी, और इसका यही अजाब इसको दिया जाएगा कि वो जिस पर फख्र करती थी वही इसके अगेंस्ट आके खड़ा हो जाएगा। सवाल यहाँ पे बनता है कि इतना गुस्सा क्यों?
اس صورت میں ایسے نام لے کر اتنا کیوں؟ ہولڈ آن، میں آپ کے سوال کو الیبریٹ کرنے سے پہلے، آپ کے جواب بتانے سے پہلے بتا دوں، دور اس وقت کیا ہے؟ دور ہے بالکل شروع کا، دور شروع کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ابو لہب زندہ ہے، ام جمیل زندہ ہے، مکے کا دور چل رہا ہے، ہجرت نہیں ہوئی ہے، تو اب بہت ساری چیزیں تو میں آپ کے دماغ سے ویسے اسکپ کر دوں، ہجرت نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت کچھ کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت عمر ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن کچھ کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت عمر ایمان لے آئے تھے۔ تو ابھی کیا ہوا ہے؟ اتنا شروع کا ہی تو دور ہے، نہیں کیا ہوا ہے کہ اتنا غصہ؟ میرے خیال سے وہی ریزن ہے شاید کہ ایک تو یہ ان کے چچا بھی تھے، اوپر سے باقی جو چچا جنہوں نے نہیں بھی اسلام قبول کر رہے تھے یا اس طرف نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ کم از کم آپ کے مخالف نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ مخالفت میں بھی اتنا ہی کرا رہے تھے، ایک تو اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ایسا ہے اس وقت تو بہت بڑی پرسنالٹی جو ویٹیج میں اگر ویٹ کریں تو بہت بھاری تو ابو جہل ہے اس وقت۔ ابو سفیان بھی ہلکا آدمی نہیں تھے بھائی، ابو سفیان بھی بہت بھاری آدمی تھے اس وقت۔ لیکن وہ چچا تو نہیں نہ تھے، یہ ابو لہب کو یہ ابو جہل نہیں کہتے تھے؟ بالکل صحیح سوال کیا آپ نے بالکل صحیح سوال کیا، اور یہ آپ کا واحد سوال نہیں ہے، یہ میں بتا چکا ہوں پچھلے سیشن میں۔ 90% لوگوں کو یہ لگتا ہے، اور آپ نے بڑی معصومانہ بات کی آپ نے، یہ 90% لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب ایک ہی آدمی تھے، جبکہ دو الگ آدمی تھے، یہ دو الگ کمپلیٹلی الگ آدمی تھے، لیکن اکثر لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے۔ جو ابھی آپ نے بتایا تھا نا ان کا اصل نام آپ نے بولا عمر، تو ابو جہل کا اصل نام عمر ہے، اور پورا نام کیا تھا؟ سر پورا ہے عمر بن ہشام، عمر بن ہشام، ٹھیک ہے جی جلدی بتائیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ باقی سارے اگر اگینسٹ تھے تو وہ اسلام کے اگینسٹ تھے، اور مطلب اور یہ جو ہے یہ ان پرسن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلب پرسنلی بھی ٹارگٹ کرتے تھے۔ ابو جہل کرتا تھا، بس ابو جہل نے تو مارا تھا، کہ مارنے کی کوشش کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جب وہ کعبے میں نماز پڑھنے تھے اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی تھی اور ڈائریکٹ تنگ کرتا تھا۔ کیا وجہ ہوگی اس میں؟ کیا وجہ ہوگی؟ یہی وجہ ہے نا، یہ والی جو یہ زبیر بھائی جو کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ بھی چچا بھی تھے نا وہ۔ دیکھیں غصے کا لیول بہت ہائی ہے۔ انکل کیا کہیں گے آپ دونوں کیا کہیں گے؟ ہاں ابو لہب چچا بھی تھا نا، اور مخالف بھی تھا، ابو جہل تو مخالف تھا، چچا تو نہیں تھا۔ چچا تھا، ابو جہل ابو لہب کا چچا نہیں تھا۔ ابو جہل چچا نہیں، نہیں ابو جہل سگا چچا نہیں ہوں گے، لیکن آئی تھنک وہ رشتہ داری تو بن جاتی، دیکھیں رشتہ داریاں تو سب کی ایک دوسرے کے ساتھ تھی، لیکن سگا چچا تو یہی تھا، یہ تو سگے چچا تھا۔ یہ تو سگا۔ ہم نے بدوا دی تھی یا اللہ تعالیٰ کو کمپلین کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کمپلین، یہ بھی تھاٹ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کمپلین کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان، یہ ولید بن عقبہ، اس وقت تو بدر نہیں ہوئی ہے، اس وقت تو بدر بھی نہیں ہوئی ہے۔ اچھا ویسے میں آپ سے پھر سوال پوچھوں آپ کی برین اسٹارمنگ کے لیے، بدر مکے کے کس دور میں ہوئی ہے؟ بدر، غزوہ بدر مکے کے کس دور میں ہوئی ہے؟ مائگریشن کے بعد، ہجرت کے بعد، ٹھیک ہے ہجرت کے بعد ہوئی ہے، مکہ تو یہ تو بدر کا بھی کوئی سین نہیں ہے اس وقت۔ جو کچھ کیونکہ میں ریسرچ کرتا ہوں اس وقت مسلمان بھی کچھ 30-40 ہیں، 30-40 سے زیادہ بھی نہیں ہوں گے۔ کیا ہوا ہے کہ نام لے کر مجھے دو اتنی سخت؟ یہ والا پوائنٹ اور ایک اور بات جو آپ نے یہ بھی آپ نے بتایا تھا کہ چچا تھے، اور وہ دوسرا وہ آپ نے ایک اور پوائنٹ بتایا تھا کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے بھی چلتا تھا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے یہ اس کے اپوزٹ بولتا تھا کہ نہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں اس کا چچا ہوں، یہ غلط بات کر رہا ہے۔ جب بائیکاٹ کیا تھا تب بھی تو یہ بڑھ چڑھ کے یہ تو کیا لوگ سننے اچھا بائیکاٹ ہو چکا ہے اس وقت، جو ہے بائیکاٹ بھی ہو چکا ہے، مطلب وہ شیب ابی طالب بھی ہو چکا ہے، اور محسور بھی ہو چکے ہیں، وہ 3 سال جو مشکل کے گزرنے تھے وہ بھی ہو چکے ہیں۔ تو یہ وجہ تھی سب میں زیادہ پہنچا رہے تھے لوگ دونوں، کیا چیز؟ نقصان سب میں زیادہ پہنچا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو بھی اور اوور آل اسلام کو اپنے بدماشیوں سے۔ جی بس کیسے؟ میرا خیال ہے وہ جو طلاق وغیرہ دی بیٹیوں کو، اس میں بھی اس کا ظاہر بچے تھے اس کے ہاتھ ہوگا۔ دعوت اسلامی کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ جی بالکل۔ اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اب اس کو کمپائل کرتے ہیں، ساری ہی باتیں ہیں یہ ساری باتیں آپ نے ایک پوائنٹ جو بولا ہے یہ سب ایک ہی شخص پہ جا کے لگ رہا ہے۔ اس کا جو ہائر لیول ہے
दुख हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दिल में तकलीफ होती है ना किसी के दिल में, वो जैसे कहते हैं ना कि दिल की आह निकल गई किसी को, यार बस किसी का आप दिल ना दुखाओ, जो दिल की आह है ना वो डायरेक्ट पहुंचती है। सुनते हैं ना अक्सर कि यार किसी का इतना नहीं दिल दुखाओ कि उसके मुंह से ऐसे कोई बात निकल जाए, ऐसे कुछ निकल जाए। किसी का भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहाड़ों जैसे लोग आके खड़े हुए, पहाड़ों जैसे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का बॉदर भी नहीं किया, बॉदर भी नहीं किया किसी का। ये था चचा। सबसे बड़ी बात, जो सबसे दुख देने वाली बात थी कि मेरा पूरा खानदान मेरे बैक पे खड़ा है, जिसमें मुसलमान भी नहीं है, जिसमें मुसलमान भी नहीं है काफी सारे लोग, मेरा पूरा खानदान मेरे बैक पे खड़ा है। और अरब में ये इतना अजीब समझा जाता था कि सालों में कभी कोई ऐसा निकलता होगा जो अपने खानदान के अगेंस्ट चला जाए। जो दुख था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो पेन, अंदर वाला पेन है, जब मिसाल के तौर पर आपका कोई बहुत करीबी आपको कोई दुख दे जाए ना, या आपके साथ कुछ बुरा कर जाए, तो वो मिसाल के तौर पर आपके साथ किसी ने पैसों का गबन कर दिया ऐसे ही, ठीक है, 500-1000 पाउंड कुछ ले लिए, कोई भाग गया, नहीं दे रहा, वो 500-1000 पाउंड खैर कुछ आप बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन वो एक्ट जो हुआ है ना, जिससे हुआ है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे आप। वो आप कहेंगे कि यार कोई आपका सगा भाई, सगा चाचा ऐसा कैसे कर सकते। वो ज्यादा दुख होगा। मैं फीलिंग होती है कि यार मुझे उल्लू बनाया इसने, या नहीं, इसने मतलब सवाल ये कि इसने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मतलब मैं उल्लू कोई भी बना दे, मतलब कोई किसी के साथ भी बुरा कर सकता है। हाउ, जिसको नहीं कहते हाउ कैन यू डू दिस, तुम कैसे कर सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा दुख हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था कि मेरा चचा ही मेरे अगेंस्ट खड़ा हो गया। और ये अच्छा चलें, एक बात मैं एक और सेशन में कर रहा था, आजकल के दौर में किसी का चचा उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाए तो दुख होगा? नहीं। क्यों नहीं करता है, वही बात है कि आपका फैमिली सिस्टम किस तरह का है। हाँ? मतलब होगा, वो सही है, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे चचा से, इतना ही होगा, उसका रिप्लाई ये होगा, नहीं मिलेंगे हम अपने अपने चचा से। कल्चर में अभी भी दुख होगा, और कल्चर की बात है ना, अब वहाँ पे फैमिली सिस्टम नहीं मतलब मेरा सेंस कि थोड़ा सा अगर आप पीछे चले जाए पतलून कल्चर में आपके जनरली फैमिली सिस्टम पे डिपेंड करता है बात, बट देखिए- जनरली इट्स नॉट। मतलब देखिए, आपको एक दिन 2 दिन दुख होगा, उसके आप कहेंगे ठीक है आज के बाद हम नहीं मिलेंगे उनसे, ठीक है आज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस नहीं, बस हाँ भाई। देखिए, एक तो जो पुप्पो नाम की जो चीज होती है वो तो अक्सर नाराज ही रहती है इसमें भी आया। हाँ हाँ। अच्छा, एक बात बताएं कि ये दावत इस्लाम से पहले कैसा रिलेशन था इनका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? अच्छा, ये बहुत ही जबरदस्त आपने बात की है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत तो हुई है 40 साल में। 40 years इज अ प्रॉपर मैन, मतलब 40 साल की एज, एक आपने आधी जिंदगी आपने देखी हुई होती है। हाँ, आप लोगों में से तो नहीं है कोई यहाँ पे, आप दोनों ही हैं सिर्फ, तो मैंने कहा हम तो बाकी सब 40 साल से छोटे ही हैं, तो वो जैसे उनकी दाढ़ी पे आटा लगा हुआ है ना। अच्छा, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले, नबूवत नबी बनने से पहले जो भी चीज काबे में या ऊपर नीचे बुरी होती थी, नाम अबू लहब का ही लगता था। हमने इसी में पीछे पढ़ा कि काबे से 2 सोने के हिरन चोरी हो गए काबे के अंदर। काबे के अंदर समझिए कि काबा वाज अ बॉक्स वेयर दे पुट ऑल द आइडल्स, काबे के अंदर रखे जाते थे। 2 सोने के हिरन चोरी हो गए, याद है पिछले दफा पढ़ा हमने, 2 सोने के हिरन चोरी हो गए। मक्के वाले ने पहला जो शक किया ना, ये अबू लहब नहीं चुराए होंगे, जबकि नहीं चुराए थे, ओरिजिनली नहीं चुराए थे। इसका जो कैरेक्टर था वो इसी तरीके से था। मैं आपको और पीछे ले जाता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद, आपको पता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद जो ये हुआ था ना, जो आसमान पे रोशनी गई, सब आपने स्टोरी सुनी भी होगी ना कि उस घर से ऐसी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ के वक्त एक ऐसी रोशनी आसमान से निकली कि पूरा आसमान रोशन हो गया था। बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ था हजरत आमना के घर से जो रोशनी निकली थी, काफी लोगों ने देखी थी। यहूद को पता था कि एक बच्चा पैदा होगा, एक बच्चा पैदा होगा जिसके कमर पे नबूवत, मोहम्मद का मोहरे नबूवत होगी। तो वो हमेशा वेट करते थे कि उस बच्चे को ढूंढना है। अनयूजुअल जो बच्चे की पैदाइश हुई थी वो यही हुई थी। और ये साल भी कौन सा था, किस साल पैदाइश हुई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? बहुत इंपॉर्टेंट साल था ये, आमुल फील, ईयर ऑफ एलिफेंट था। तो बहुत बड़े इवेंट से भी रिलेट था। आमुल फील के टाइम जब अब्राहा वो अपना लश्कर लेके आया था, तो वो यहूद ना घूमते होते थे और मालूम करते थे कोई लड़का पैदा हुआ है, अनयूजुअल कुछ हुआ है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तो बहुत ही अनयूजुअल थी।
کہ ان کے گھر سے لائٹ نکلی, بہت سارے لوگوں نے دیکھی, اور ایسے پیدائش کے خوبصورت ترین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے, اور بچپن سے ہی پھر وہ وہاں پہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ دائی کے یہاں بھیج دیتے ہیں کچھ سال تک, دائی کے, جو کہ دائی کون تھی, یہ تو بچپن کی کتابوں میں پڑھی ہوگا آپ نے, پورا نام پڑھا ہے میں بچپن سے, حلیمہ سعدیہ, ٹھیک ہے. تو ان کے پاس بھیج دیا, وہاں پہ ان کے پرورش ہوئی, آداب سکھانے کے لیے نا دائیوں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے کہ وہ انہوں نے پالا. تو یہود کے جو لوگ تھے وہ گھومتے رہتے تھے. جب ابو لہب کو پتا چلا کہ جو محمد پیدا ہوا, نام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد ہی تھا, اور ان کے کمر پہ ہے, تو اس نے بٹرے کیا اور جا کے یہود کو بتا دیا کہ میرا جو بیٹا پیدا ہوا ہے نا, میرا جو بھتیجا پیدا ہوا ہے, اس کے پاس یہ ایسی, اس کے کمر پہ کچھ ایسا انیوژل نشان ہے. تو وہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتا ہے شروع سے ہی بڑا پروٹیکٹ کر کے رکھا کس نے, حضرت عبد المطلب نے. حضرت عبد المطلب جو کہ کون تھے, دادا, انہوں نے پروٹیکٹ کر کے رکھا کیونکہ یہود اس بچے کو لے جانے کے لیے یا یہود کرنے کے لیے بڑے وہ تھے. جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو رہا تھا تو وہ انہوں نے چاہتے تو اور لوگوں کو بھی ذمہ داری دے سکتے تھے, انہوں نے ابو طالب کو ذمہ داری دی. ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے, ابو لہب کون تھے, تو بھائی ہوئے نا سارے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ابو لہب کے ہاتھ میں نہیں دی گئی, اور حضرت عبد المطلب نے کہا ابو طالب کو کہ تم اس کی ذمہ داری اس کا پروٹیکشن کرنا, اور کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا, اور کسی پہ یقین بھروسہ نہیں کرنا. ابو طالب واز کیپ ٹرائنگ, یہ جو ابو لہب تھا, ابو لہب واز کیپ ٹرائنگ کہ بس میں کسی طریقے سے بٹرے کر دوں. پھر ابو طالب حضرت ابو طالب نے مرتے وقت سب سے بات کی اور سب کو کہا کہ محمد کا خیال رکھنا, ابو لہب سے نہیں کہا. تو اس کا جو کریکٹر تھا, ڈیفائن کریکٹر تھا, وہ بھی ایسے تھا, جوا, شراب وغیرہ ساری چیزیں, بتوں کی پوجا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نسل میں ایک شرکیہ نام نہیں ہے سوائے اس کے, ایک شرکیہ نام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جنریشن نے بتوں کی پوجا نہیں کی, کسی نے بھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائن آف برتھ میں کسی نے بتوں کی پوجا نہیں کی, اس نے کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ, اللہ عبد العزہ نہیں تھا, اس نے اپنا نام, اس کا نام بھی عبد العزہ تھا. پہلے شروع میں آتا ہے کہ اس کا کچھ اور نام تھا, بعد میں اس نے اپنا نام عبد العزہ کر لیا تھا, اور عبد العزہ اس کا نام. تو اس کا کریکٹر ہی ہمیشہ سے ایسے ہی تھا. تو ایک تو کریکٹر, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت ہمیشہ سے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ جو دائی دودھ پلاتی تھی, دائی سعدیہ حلیمہ جو دودھ پلاتی تھی, وہ ام جمیل کی بھی ان کا کام کرتی تھی. تو ام جمیل نے زیادہ پیسے دے کے ان کو بلاک کر دیا تھا کہ نہیں, محمد کے پاس نہیں جانا دودھ پلانے کے لیے, اور ایسا کچھ نہیں کرنا. تو ہر طرح سے بچپن سے عداوت اور ایک ٹربل, اور وہ نہیں ہوتے جیسے سوتیلے ٹائپ کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ سے رکھا. تو یہ جو نام آ گیا نا اتنی جلدی عرصے میں, بالکل چھوٹے سے عرصے میں نام لے کے, باقاعدہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا اور اس کا کوئی چیز کام نہیں آئے گی. یہ ان ساری باتوں کا جز ہے کہ وہ کتنا زیادہ ٹربل میکر تھا. لیکن اس وقت ٹربل میکر اور بھی تھے. ابو جہل کتنا بڑا ٹربل میکر تھا, ابو جہل کا تو نام نہیں آیا, اس کا نام آیا. تو یہ سورت جب بھی آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو فیل ہوگا کہ یہ ابو لہب نے کیا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں. اب یہ سوال یہاں بنتا ہے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو بار بار یاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ کیوں ہم یہ, مجھ سے کسی نے کہا کہ ہم اور صورتیں کیوں نہ پڑھیں, ہم یہ صورت کیوں پڑھیں جب جس میں اتنا تکلیف ہے, کیا ہے تو کیوں پڑھیں ہم پھر یہ میں بھی یہی کوشچن کرنا پڑا لگا تھا, اس سے ملتا جلتا کہ ہمیں جو پہلے بچپن سے پڑھایا گیا ہے اس کے اندر ابو جہل کا نام ہی زیادہ ہے. ہاں, ابو لہب کا تو نام وہی جو ہے وہ بھی ابو جہل ہی سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے. بالکل, یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے چچا بھی ایک ایسے تھے کہ جو کہ اس حد تک قرآن میں بھی ان کا وہ ہے. تو اس کا کیا ریزن ہے کہ بعد میں ہمیں اس طرح بھی, یہ بھی کیا ریزن ہے, کیا ٹاپک چھیڑ رہے ہیں آپ یار. دیکھیں سب سے بڑا اسکیم تو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہمیں تو قرآن کبھی سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا نا. ہمارے ساتھ تو سب سے بڑا اسکیم یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عربی آتی نہیں, اور عربی نہیں آتی, اور اگر انہوں نے عربی سمجھ لی تو ان کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. خلافت عثمانیہ ٹوٹی کس وجہ سے, خلافت, آپ کو اور بہت پیچھے چلے جائیں, آپ کو پتہ ہے کہ ترکوں نے عربی قرآن بند کر دیا تھا. بہت فیمس سی بات ہے نا, قرآن کو عربی میں چھپائی بند کر دی تھی ترکوں نے. ترک کے وقت ہاں, تو کیوں بند کر دی تھی؟ جس پہ بڑا اس کو وہ برا بلا کہا جاتا تھا, کیوں بند کر دی تھی, ریزن کیا تھا؟
कुरान अरबी में नहीं छपेगा, क्यों? ताकि लोग समझें उसको भी। ताकि समझे अपनी ज़बान में। हमारे यहाँ रिवर्स हुआ, हमारे रिवर्स क्या हुआ कि इनको उर्दू नहीं पढ़ने देना, इनको कुरान नहीं समझने देना, क्योंकि अगर इनको कुरान समझ आ गया तो इनको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो ये सवाल करेंगे, सवाल करके बोलेंगे कि कुरान में तो ऐसा लिखा है और आप ऐसा बता रहे हैं। तो इनको क्या बता दिया कि भाईजान हर लफ्ज़ पे है आपको 10 नेकियां, बस आप पढ़े जाएं और नेकियां कमाए जाएं, पढ़े जाएं नेकियां कमाए जाएं। मतलब किसका पढ़ने काम है? मतलब है फला मौलवी का, फला मौलवी का, फला मौलवी का। आप जाएं उनसे मतलब सीखें, बस वो जितना बता दें बस यस सर नो सर करके आप उठ जाएं। अल्लाह ताला ने कुरान, अच्छा फिर जब कुरान पढ़ा तो पता चला कि अफला यतदब्बरूनल कुरान, कुरान में लिखा है कि और कुरान को पढ़ो समझो, कुरान पे तदब्बर करो। तो ये जो रीज़न है ना जुबैर भाई, ये तो हमारे साथ हुआ बहुत बड़ा स्कैम। हमारे साथ स्कैम ये हुआ कि इनको तो कुरान समझने नहीं देना। आपके पुराने घरों में, आप अपने दादा परदादा के घर में चले जाएं, आपके घरों में आपको कुरान मिलता था जुज़दान में लिपटा हुआ? कितनी हदीस की किताबें मिलती थी आपको घर में आपके? एक तो हमें कुरान नहीं समझने दिया, ऊपर हमें हदीसों से डिस्कनेक्ट कर दिया कि ये बुखारी मुस्लिम इसका तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम रखो अपने घर में सिर्फ कुरान, वो भी जुज़दान में लपेट कर टाइट लगाकर अलमारी के ऊपर, ठीक है? बस इतना ही तुम्हारा काम है। कभी बरकत के लिए पढ़ना हो, बरकत के लिए, लिटरली बरकत के लिए कभी पढ़ना हो तो पढ़ लेना, समझना वमझना तो तुम्हारा काम ही नहीं है, ठीक है? यही वजह है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं चली। तो ये बहुत सारे कानून कुरान में लिखे हुए हैं। सवाल आपका जहाँ से शुरू हुआ था, हमें कुरान इसीलिए नहीं बताया गया कि अगर कुरान पता चल जाए तो भाई बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। इतने मसले हैं जो कुरान से क्लियर हो जाते हैं, लेकिन अगर हमने पढ़ लिया तो हम सवाल करने लगेंगे तो हम फिर आगे जो हमें जो फ़िरक़ों में बांटने वाले लोग हैं वो फिर उनका काम नहीं चलेगा। और यही हुआ फिर, मतलब वो लोग फ़िरक़ों में बढ़ गए और तितर बितर हो गए। तो इस वजह से देखें ये कुरान हमें क्यों आज तक अबू लहब और अबू जहल का पता नहीं चला, क्योंकि लोगों ने कहा कि तुम्हें क्या ज़रूरत है? ये को ईमानियात, एक साहब ने मुझसे कहा मैं अबू लहब को अबू जहल कहूँ या अबू जहल को अबू लहब कहूँ, मैं इस बारे में पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, क्या मेरी जन्नत दोज़ख का फैसला इस बात पे होगा? क्या जवाब है आपका? बात तो सही है, बात तो सही है ना यार, मतलब देखें बात, बंदा रॉन्ग बात नहीं कर रहा, बात सही है। मैं इनको कहूँ कि भाई आज तक आपको अबू लहब और अबू जहल एक लगता था, आप जहन्नुम में जाएंगे, नहीं, नो, ऐसा नहीं हो सकता। दीज आर द नॉलेज, ये तो एक नॉलेज है ना आपकी जो आपने गेन की। सर 10-0-0 हो गया सर, दुआ कर लेते हैं।